खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम जौहर शफत आशर है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अलग अलग मौजूआत पर वीडियोस बनाता हूं और फिलहाल जिस सीरीज पर मैं काम कर रहा हूं वो है टर्निंग योर हार्ट टुवर्ड्स गॉड। ये खुदा की मुबारकबादियों के बारे में है जो आपको मत्ती 5 बाब के अंदर मिलेगी। यीशु मसीह पहाड़ी वास में ये मुबारकबादियां बयान करते हैं। आज हम लोग बात करना चाहते हैं दूसरी मुबारकबादी पर जो कि मत्ती 5 बाब 4 आयत में है। वहां पर लिखा हुआ है, मुबारक है जो गमगीन है क्योंकि तसल्ली पाएंगे। अब जैसा कि मैंने बता दिया है कि मुबारक का मतलब वो है जो खुदा में तसल्ली पाता है, खुदा में इत्मीनान पाता है या खुदा का मकबूल है, खुदा उससे खुश है। वो जो गमगीन है वो खुदा का मकबूल है। गमगीन होने का क्या मतलब है, किस बात पर वो गमगीन हो। मेरे अजीजों, इसका ताल्लुक पहली मुबारकबादी से है। अगर आपको याद हो तो पहली मुबारकबादी में क्या था, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। दिल के गरीब क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी कोई रास्तबाजी नहीं। अब क्योंकि जब वो देख लेते हैं कि उनके पास उनकी कोई रास्तबाजी नहीं और क्योंकि वो अपने गुनाह में आलूदा है, वो खुदा के पास खुद से रसाई हासिल नहीं कर सकते, वो ये बात जान लेते हैं, इस बात पे वो गमगीन है। और क्योंकि वो गमगीन है कि खुदाया हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तेरे पास आ भी नहीं सकते, हम तो तेरे कदमों के पास भी नहीं आ सकते, तो खुदा उनको तसल्ली देगा क्योंकि वो खुदा के मुबारक है। इसको बयान करने के लिए लूका की इंजील में हवाला है मुसरफ बेटे का वाकया, जिसको आप सब जानते हैं। मुसरफ बेटे ने अपने बाप का सारा माल उड़ा दिया। जब वो वापस आया ये सोचकर कि मैं तो यहाँ पर सूअर की बची हुई खुराक खा रहा हूँ, मेरे बाप के घर में तो नौकरों का भी बड़ा आला मकाम है, मैं जाकर उससे बोल दूंगा तो मुझे अपना नौकर ही रख दे, बेटा ना बना। वो इस नियत से जा रहा है और वो जाकर बोलता है कि बाप मैंने तेरा गुनाह किया है। और वो गमगीन है, वो अपने गुनाह पर, अपनी हालत पर गमगीन है कि किस कदर उसने दुनिया को पसंद किया और दुनिया ने फिर उसको कहां पे लाके छोड़ दिया। वो इस बात का इकरार कर रहा है। तो यहाँ पर हमें दोनों बातें मिल रही हैं। एक, वो दिल का गरीब है, वो जानता है कि मैं अपने बाप के सामने उसको रिपे करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे बाप ने मुझे जो कुछ दिया था मैंने सब कुछ उड़ा दिया, जैसा कि हम लोग करते हैं। हमें खुदा ने बहुत कुछ दिया है। आप खुद देख लें, अगर आपके पास एक मोबाइल है, अगर आपके पास एक छत है, अगर आपके पास खाना है, कपड़ा है, जो कुछ भी है, दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स। लेकिन आप इनका क्या कर रहे हैं? आप अपने घर में अपने घर वालों के साथ कैसे बात करते हैं? आप अपने मोबाइल में क्या देखते हैं? आप अपने जूते पहनकर कहां जाते हैं? आप किस तरह से अपने कपड़े पहनते हैं? ये सब कुछ खुदा ने आपको दिया है। आप इसको दुनियादारी में खर्च कर रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं? और आप गमगीन हैं कि आप खुश हैं? गमगीन एक इंसान तभी होगा जब उसको पता चलेगा उसकी हालत क्या है। और यहाँ पर उसको उसकी हालत, अपनी हालत पता चल गई। अफसोस की बात यह है हमें अपनी हालत नहीं पता चलती। मुकाशवा की कलीसिया के अंदर, मुकाशवा की किताब के अंदर 7 कलीसिया में से एक कलीसिया को पैगाम दिया जाता है कि तू अमीर है लेकिन तू गरीब है। वो शहर देखने को माली तौर पर बहुत अमीर था लेकिन गरीब था। क्यों? क्योंकि उनके पास रूहानी दौलत नहीं थी। और खुदा ने फिर उनको बोला, यीशु मसीह ने बोला, तौबा करो। सही होता है, कभी कभार हमें अपनी कंडीशन का पता नहीं चलता। आज हमारे पास हर अच्छी चीज है, इसलिए हमें ये नहीं पता चलता कि हम लोग कितने बदबख्त लोग हैं। हमें अपनी बदबख्ती का, कमबख्ती का कब पता चलता है? जब मुसीबत आती है। और मुसीबत में जब हमें याद आता है कि हमारा खुदा हमें सब कुछ बख्शने वाला है, फिर हमें पता चलता है किस मुंह से मांगे खुदा से। कभी खुदा को याद ही नहीं किया, कभी खुदा को सीरियसली टाइम ही नहीं दिया, तब याद आता है कि हम लोग कितने बुरे हैं। अब वहां पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, हम गम करें इस बात पर कि हमने क्या किया है और खुदा के पास लौट चले, या दूसरी बात, गम ना करें और अपनी गर्दन कशी में जीते रहें। आपके पास चॉइस है, आप गमगीन हो सकते हैं। इस गम की मिसाल बाइबल मुकद्दस में हमें पहला और दूसरा कुरिन्थियों के अंदर मिलती है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब के अंदर आपको एक वाक्य मिलता है। पौलुस वहां पर कहते हैं कि तुम्हारी जमात में एक शख्स है जो अपने बाप की बीवी के साथ सोता है। अब वहां पर वो अपनी माँ के साथ सो रहा था कि गली माँ के साथ सो रहा था, इट इज नॉट क्लियर, लेकिन वो उसके बाप की बीवी जरूर थी। अगर सुतेली माँ के साथ भी सो रहा है तो वो कहते हैं कि क्या हो रहा है तुम लोग के बीच, तुम लोग मसीही हो और ये हो रहा है तुम्हारे दरमियान। दूसरे खत के गालिबन तीसरे बाब के अंदर वो उनको कहता है कि मेरे डांटने से तुम्हें गम हुआ, लेकिन उस गम से तौबा पैदा हुई और उस तौबा पैदा होने के वसीला रास्तबाजी पैदा हुई। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उस शख्स को अपनी जमात में से निकाल दिया था। जब उन्होंने उस शख्स को अपनी जमात में से निकाल दिया तो शख्स की समझ में आ गया और वो इस बात पे गमगीन था कि मैंने ऐसा किया और उसने तौबा की। ये मुबारक है वो जो गमगीन है। किस चीज पर गमगीन है? अपने गुनाह पे गमगीन है।
اس بات پہ غمگین ہیں کہ انہوں نے خدا کو رد کیا. خدا نے انہیں بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے آخر میں کیا کیا؟ انہوں نے خدا کو رد کیا. رومیو 7 باب کے اندر پولس رسول کہتے ہیں میرے جسم میں ایسی برائی ہے کہ وہ مجھے اچھائی نہیں کرنے دیتی. وہ کہتا ہے کہ جس بدی کا ارادہ میں نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے اور جس اچھائی کا ارادہ میں کرتا ہوں وہ ہوتی نہیں ہے. لیکن پھر کہتا ہے مسیح کا شکر ہے جس نے مجھے یہ طاقت دی. کیونکہ یاد رکھیے غمگین اگر آپ ہوں گے تو خدا آپ کو اکیلا چھوڑے گا نہیں. اس کا وعدہ ہے وہ آپ کو تسلی دے گا. پولس غمگین ہوا, اس نے دیکھا کہ میری حالت کیا ہے, خدا نے اس کو تسلی دی, اس کو مسیح میں راست بازی دی. سو یہ غمگین ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گناہ پر غمگین ہیں. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم کسی اور کو جج نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو پتا ہے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کی تنبیہ کرنی چاہیے. اکثر لوگوں کا فیوریٹ حوالہ کون سا ہوتا ہے؟ متی کی یہ پہاڑی باز میں سے ہی, متی کی جیل کے 5 یا 7 باب میں سے 5 باب میں وہ آتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے یسوع مسیح کہتے ہیں پہلے تو اپنی آنکھ کا شہتیر نکال, پھر اپنے بھائی کی آنکھ سے اچھے طریقے سے دیکھ کر تنکا نکال دینا. تو یہاں پر لوگ یہ بولتے ہیں لوگوں کی اپنی آنکھ میں شہتیر ہوتا ہے وہ نکالتے نہیں ہیں. اوکے, لیکن جب انہوں نے شہتیر نکال دیا اس کے بعد کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کہتا ہے اپنی آنکھ میں سے شہتیر نکالنے کے بعد تو اس کی آنکھ میں سے تنکا نکال. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اپنا شہتیر دیکھ اور اس کا تنکا بھول جائے. نہیں, اپنا شہتیر نکال اور پھر اس کا تنکا اچھے طریقے سے دیکھ کر نکالنا, لیکن نکالنا. نہ صرف اپنے گناہ پر غمگین ہونا بلکہ دوسروں کے گناہ پر بھی غمگین ہونا. آپ کا حوالہ ملے گا غلطیہ 2 باب اس کی 2 سے 11 آیات اور اس کی 11ویں آیت, اور 2 پطرس اس کا 3 باب 15ویں آیت. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ دوسروں کی برداشت کرو لیکن دوسروں کی تنبیہ بھی کرو. سو اگر کوئی بھائی گناہ میں ہے تو تم اس سے نفرت نہیں کرو, اس کے ساتھ کڑک لہجے میں یا اس کے ساتھ تلخ مزاجی نہ کر دو, لیکن اسے بحال ضرور کرو. سو ہم کرسچنس کو ججمنٹ کا بولا گیا ہے, ججمنٹ ان لو. ہم اس کو بولے کہ ہاں یہ دیکھ تو یہ گناہ کر رہا ہے, لیکن اس کو محبت میں بولے کہ تو اس سے مڑ جا اور خدا کو قبول کر لے. سو دس از the thing. ہر بندہ لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلا جاؤں, اگر کوئی آپ کو تنبیہ کر رہا ہے اور آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کے بارے میں پتہ ہے بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لان تان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والا شریر پر ملامت کرنے والے کو دھبے لگیں گے. سو جو شریر ہے اور جو ٹھٹھا باز ہے اس پر ملامت کی جائے گی, وہ قبول نہیں کرے گا. لہٰذا آپ پر اگر ملامت کی جاتی ہے اور آپ اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ آگے سے دوسرے پر ٹھٹھا مارتے ہیں یا آپ اس پر دھبے لگاتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ شریر ہیں اور آپ ٹھٹھا باز ہیں, اور خدا کا کلام آپ کو کنڈیم کرتا ہے. تو میرے پیارے عزیز, اگر کوئی آپ کو بول رہے ہیں محبت میں, سو ایک ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کرٹیسزم, لیکن وہ ڈیولپنگ کرٹیسزم, یا مجھے اسی طرح سے اصطلاح یاد نہیں ہے, بٹ اینی ویز کرٹیسزم دیٹ ڈیولپس. اور ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم, جو تنقید کی جاتی ہے صرف پچھاڑنے کے لیے یا صرف لان تان کرنے کے لیے. اگر کوئی محبت میں آپ کو بات سمجھا رہا ہے تو آپ سمجھیں, لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو تنبیہ کرتے ہیں تو وہ الٹا آپ پر ہی آتا ہے. یہ شریر کا کام ہے. یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ. اگر کوئی پیار سے محبت سے آپ کو سمجھا رہا ہے اور اگر آپ اس پر حملہ کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے کسی اور طریقے سے, آپ شریر ہے. یو آر دا ایول ون. ٹیڑے لوگ جسے کجرو کہا جاتا ہے, ٹیڑھی چال ہوتی ہے جس کی. اس کا وعدہ کیا ہے؟ اس کا وعدہ یہ ہے کہ وہ جو غمگین ہے وہ تسلی پائے گا. پہلے دوسرے کرنتھیوں کا حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں, پھر آپ کو حوالہ ملے گا یعقوب کا. یعقوب 4 باب اس کی 6 آیت, وہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے تابع ہو, ابلیس کا مقابلہ کرو, خدا کے قریب آؤ, اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اپنے دلوں کو پاک کرو. سو یہ پرانی اصطلاحات کا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رویوں سے پاک کر رہے ہو. ہاتھ دھونے کا مطلب, دلوں کو پاک کرنے کا مطلب آپ کے کچھ رویے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو پاک کر رہے ہو. سو آپ غمگین ہو لیکن آپ اپنے غم میں رہ نہیں گئے ہو, آپ ان ایکٹیو نہیں ہو, آپ ایکٹیو ہو. آپ کچھ ایسا کرتے ہو کہ آپ خدا کے قریب آؤ اور خدا آپ کو تسلی دے گا. اگر آپ, بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر تم ایک قدم بڑھاؤ گے خدا کی طرف, خدا تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا. زبور 38 اس کی 18ویں آیت, وہاں پر آپ دیکھیں کہ داؤد اپنے گناہ کی وجہ سے غمگین تھا, خدا نے اسے تسلی دی. تو میرے عزیز, آج آپ کس بات سے غمگین ہیں؟
آپ اس بات سے غمگین ہیں کہ آپ کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں. آپ اس بات سے غمگین ہیں کہ شاید آپ کے پاس کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ یتیم پیدا ہوئے سو سم تھنگ لائک دس. یا آپ کا اچھا کوئی دوست نہیں ہے. کسی بھی طرح کا غم ہو سکتا ہے. کسی کی محبت چھوڑ کے اس کو چلی گئی, یہ ہو سکتا ہے. آپ کس بات کے غمگین ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کی غمگین ہو کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہو. اور میرے عزیز ہو, خدا کو تسلی دے گا. یہاں پر مجھے یوسف کی مثال یاد آتی ہے. یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا. وہ پہنچ گیا مصر کے اندر اور وہاں پر غلام کی طرح اس نے زندگی گزاری. 3 سال پوتیفار کے گھر میں تھا. 10 سال پھر اس نے قید میں گزارے. 10 سال کے بعد ایک دم سے وہ مصر کا حاکم بن گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا. پھر اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد جب اس کی پہلی اولاد ہوئی, پہلا بیٹا ہوا منسی کا مطلب ہے بھلا دیا. اور آپ کو پتہ ہے یوسف نے اس کا نام کیوں رکھا تھا؟ یوسف نے اس کا نام یوں کہہ کے رکھا تھا, خدا نے میرے باپ کی گھر کی مصیبتیں مجھے بھلا دی. کیوں؟ خدا نے اس کو تسلی دی. اگر خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے نا, خدا آپ کو تسلی دے گا. یوسف کو بیوی بچے دینے کے وسیلہ سے تسلی دی. آپ کو کسی اور وسیلہ سے تسلی دے سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن خدا آپ کو تسلی ضرور دے گا. آپ کو اپنے غم پر افسوس کرنا چاہیے اور دوسرے کے غم پر افسوس کرنا چاہیے. یہاں پر میری پکار ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میرے ساتھ مل کر کراچی کے لیے, سندھ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں. کیونکہ اب جب یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں, اس وقت بہت بڑا طوفان آیا تھا, بہت بڑی آفت آئی تھی. کراچی ڈوب گیا تھا. 5 دنوں تک لائٹ نہیں تھی, گیس نہیں تھی. لوگ بہت تکلیف میں سے گزرے. یہ خدا کی عدالت ہو سکتی ہے کیونکہ گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میرے عزیز, جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کتنی دیر کے بعد, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں, کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا جب شہروں کو دعا کی ضرورت نہ پڑی ہو. تو آپ ضرور میرے شہر کے لیے, اگر آپ آئی ڈونٹ نو آپ کہاں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے پاکستانی ہو جو شہر ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, یا آپ کوئی اور شخص ہو جس کو اردو زبان آتی ہے. میری آپ سے یہ درخواست ضرور ہے کہ ان علاقوں کے لیے, کراچی کے لیے, سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے ضرور دعا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے ملک کے لیے دعا کریں, کیونکہ گناہ ہر جگہ ہے, تو آپ ضرور بتائیے گا. آئے میرے عزیزو, ہم اپنے گناہ کے لیے غمگین ہوں اور پھر خدا کے ساتھ صلح کرنا. خدا ہمیں تسلی دے گا, لیکن ہم دوسروں کے گناہ کے لیے بھی غمگین ہوں اور ان کے لیے دعا کریں. خدا ہمارے شہروں کو, ہماری قوم کو, ہمارے ملکوں کو بحال کرے. خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آمین.